کشمیر سے ایک اور بڑا معاملہ سامنے نظر آیا ہے اور اس بار ایک بی جے پی کا جو سرپنچ ہے اس کی طرف سے ایک گھٹیا قانونی حرکت کی گئی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یا یہ جو پوری خبر ہے یہ آپ تک پہنچانے کا کیا مقصد ہے میرا۔ جہاں ایک طرف بھاجپا کے نیتا لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہیں دوسری اور وہی ایک بی جے پی کا سرپنچ جس کی طرف سے ایک فیملی کے اوپر زبردستی کی گئی ہے اور ان کے اوپر جو زبردستی کی گئی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو پوری خبر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 3 لوگ تھے یہ، جن میں ایک بی جے پی کا سرپنچ تھا اور سوپر جو ایریا آف نارتھ کشمیر ہے وہاں پر ایک فیملی کے گھر میں دیر رات گھس گئے اور اس کے بعد اس فیملی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس فیملی کو الیگل کام کروانے کی کوشش کی، اس فیملی پہ جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا، انہیں ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا اور ایک پولیس کو کمپلینٹ ریسیوڈ ہوتی ہے، یعنی کہ پولیس کو ایک کمپلینٹ دی جاتی ہے مدثر شیخ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں اس کمپلینٹ میں کہ کچھ نامعلوم لوگوں کی طرف سے میرے جو انلاز ہیں ان کے گھر جو ہمدان کالونی نڈی ہال میں ہے وہاں پہ دیر رات گئے، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ویپنس ہیں الیگل ویپنس ہیں ان کا کاروبار کرنا ہے، فروخت کرنی ہے، یعنی کہ انہیں ڈراپ کرنا ہے ساؤتھ کشمیر میں، فروخت کرنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ بی جے پی کا سرپنچ جو ہے یہ مل کر یہ کام کروا رہا ہے۔ جو بی جے پی کے سرپنچ کشمیر کے اندر ان کی یہ حالت آپ دیکھیں جناب۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیملی سے فون کھینچ لیے گئے، انہیں تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ کسی کو بھی کوئی بات کہیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کس فیملی کو تھریٹ کیا گیا؟ اس فیملی کو تھریٹ کیا گیا جس کے گھر میں یہ بی جے پی کا سرپنچ اپنے ساتھ کچھ نامعلوم لوگوں کو لے کر دیر رات کے گھس جاتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کشمیر کا ایریا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے یہ جو سامان ہے ایمیونیشنز ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ویپنز ہیں ان کا الیگل طریقے سے سپلائی کرنی ہے، یعنی کہ کاروبار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اس سرپنچ پہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں، پولیس ایک دم سے کارروائی کرتی ہے۔ ایف آئی آر نمبر 20 US 450 اور /506 IPC جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7/25 آرمز ایکٹ جو ہے اس کے تحت ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ فی الحال جاری ہے۔ حالانکہ ابھی اتنا ہی نہیں ہے، اس انویسٹیگیشن کے دوران میں ٹیکنیکل ایویڈنسز کے بیسس کے اوپر اس سرپنچ کو بلایا جاتا ہے جس کا نام معراج الدین راتھر ہے، جو منی پورہ کا رہنے والا ہے اور یہ بی جے پی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور اسے وہاں پہ سوال جوابوں کے لیے بلایا جاتا ہے، اور جب سوال جوابوں کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ بلاتا ہے تو یہ شخص وہاں پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ 3 اور لوگوں کو لے کر، یعنی کہ محمد سلیم اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جو ہیں ایک کا نام بتایا جاتا ہے محمد سلیم اور اس کے ساتھ بشیر احمد لون اور دلاور خواجہ، اور یہ 3 لوگ تھے، محمد سلیم، غلام رسول وانی جو سرپنچ تھا اننت ناگ اچھابل کا، اور بشیر احمد لون اور دلاور خواجہ۔ اب ان لوگوں کا آپ نام سن لیں جن لوگوں نے یہ کارنامے کو انجام دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ جو یہ محمد سلیم ہے یہ اننت ناگ کا رہنے والا اور یہ سرپنچ ہے بی جے پی پارٹی سے۔ محمد سلیم نے پلان کیا کہ ہم کچھ جو پیسہ ہے اسے چھیننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ نے الیگل ویپنز کی سپلائی کرنی ہے لون ٹریڈرز کے گھر سے یہ پلان کیا تھا محمد معراج سلیم نے، جو بی جے پی کا ایک وہ سرپنچ بھی ہے اور جس نے کہا کہ ہم لون ٹریڈرز جو ہیں ان کے گھر میں یہ چیز کو انجام دیں گے۔ حالانکہ اس میں معراج وانی جو ہے اس نے بشیر کو اس بات کے لیے کہا اور بشیر نے اس بات کے لیے دلاور کو کہا، اور ان سب لوگوں نے مل کر ایک گینگ بنائی، ان 3 آدمیوں نے، اور ان کے ساتھ ایک بی جے پی کا یہ کاریہ کرتا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو الیگل ویپنس ہیں ان کو پورے طریقے سے جو ہے وہ سپلائی کرنی ہے ساؤتھ کشمیر کے اندر، اور ان کو کرنے کے لیے بی جے پی کا جو یہ سرپنچ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا نام آ رہا ہے، اس کے بیچ میں نام نہیں آ رہا، ہم ایسے کہیں گے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ حالانکہ جو یہ الیگل ویپنز کی بات کی جا رہی تھی یا ان تمام چیزوں کے فی الحال ریکور کر لیے گئے ہیں، اور ریکور کرنے کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ایک بی جے پی کے کاریہ کرتا یا ایک بی جے پی کے جو سرپنچ ہے اس کی یہ حالت ہے کشمیر کے اندر، کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ جو خود لوگوں کے گھروں میں جا کر رات دیر گئے انہیں کہتا ہے کہ جناب آپ نے جو لیگل ویپنز ہیں ان کا کاروبار کرنا ہے، ان کی سپلائی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تھریٹ دیا جاتا ہے، فون چھین لیا جاتا ہے، ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ بی جے پی کے سرپنچوں کی کشمیر کے اندر حالت ہے، اور ایسے کئی سارے مدعے ہیں جو ہم لوگوں تک بھی پہنچے ہیں، جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کھایا ہے لوگوں سے لے کے کشمیر کے اندر، اور یہ حالات جو ہے یہ آج شوپر کیا ہے، جو میں آپ کے ساتھ ڈیلی تسکین کے پلیٹ فارم سے پورے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بی جے پی کا کتنا گھٹیا اور گرا ہوا یہ ایک سرپنچ ہے، جو کسی فیملی کے اندر وہاں پہ گھس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ ساؤتھ کشمیر میں ایلیگل ویپنز کے کاروبار کریں۔ تو اس میں بی جے پی کو بھی چاہیے کہ اپنی ٹیم میں اور اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کو نہ رکھا جائے، کیونکہ بی جے پی کہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ لوگ ہیں، تو نیشنلسٹ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے جو اینٹی نیشنلسٹ لوگ ہیں، جو اینٹی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، انہیں اپنی پارٹیوں میں نہ رکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سرپنچ کی وجہ سے اس فیملی کو کتنی پریشانی ہوئی، اور حالانکہ وہ سرپنچ بی جے پی کی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اینٹی نیشنلسٹوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنی پارٹی میں سے ایسے لوگوں کو دور کیا جائے جو لوگ اس طریقے کا جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں کشمیر کے اندر لگاتار نوجوانوں میں بھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مقصد ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پولیس کے لیے ویل ڈن، سیکورٹی فورسز آپ نے ایک اچھا کام کیا، ایک بہروپیے کو پکڑا جس کا 2 روپ ہیں، اور جو بی جے پی کے اندر ایک سرپنچ کے عہدے پہ رہ کر کام کر رہا ہے، اور اس طریقے کے لیگل ویپنز کو سپلائی کرنے کی کوشش کروا رہا ہے کشمیر کے اندر، اور وہ بھی ساؤتھ کشمیر کے اندر۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نیشنلسٹ ہیں، اگر آپ نیشنلسٹ ہیں تو پھر ایسے اینٹی نیشنلسٹ اور لیگل ویپن سپلائی کرنے والے لوگوں کو آپ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں جگہ دیتے ہیں تو پھر حیرانگی ہوگی ہمیں اس بات کے لیے کہ آخرکار بی جے پی کیوں چپی سادھی ہوئی ہے۔ تو فی الحال ایک خاص رپورٹ تھی ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ، دیکھتے رہیں۔